اس احتجاجی مظاہرے کا مقصد جو غیر قانونی آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے ملک میں، تو اس کے خلاف جو ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اس احتجاج کا ایک اور بھی مقصد ہے کہ جو عوامی مینڈیٹ چوری کیا ہے وہ مینڈیٹ واپس کرنے، اور جو مہنگائی قائم کی گئی ہے اس ملک کے جیلی حکومت کے بعد وہ مہنگائی ختم کرنے، اور جو چوتھا ہے ہماری طرف سے یعنی ورکرز کی طرف سے وہ ہے عمران خان اور ان کے تمام سپورٹرز اور ان کے بیگم بشرا بی بی کی رہائی کے لیے۔ تو یہ چار جو ہے کاز ہے جس کے لیے ہم جو ہے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں ملک بھر میں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح غیر قانونی اور غیر آئینی ایک آئینی ترمیم لایا جا رہا ہے جس کا مقصد جو اختیارات ہیں وہ فرد واحد کو دی جا رہی ہے، اور اسپیشلی یہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے متعلق ہے کہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جائے گی، اور پھر جو جج اس کے فیصلے کے مخالف چلے گا اس کو بینچ سے نکال دیا جائے گا، اور بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ شاید ان کو سندھ یا بلوچستان ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ تو یہ چیز بہت غلط ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو، اس ملک میں رول آف لا ہو، اور جس میں معاشرے میں انصاف نہ ہو، رول آف لا نہ ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ آج پاکستان اگر پیچھے ہے تو اس کا مین ریزن ہے کہ یہاں پہ ایک تو ادارے تباہ کیے گئے کیونکہ انصاف نہیں ہو رہا، ایک دوسرے کے جو ہے ہر ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت انٹرفیرنس کر رہا ہے، اور جو ایک انصاف ہے وہ قائم نہیں ہو رہا۔ آپ لوگوں نے دیکھا مافیاز کے لیے انصاف کچھ ہے اور غریب کے لیے کچھ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو، انصاف۔ اگر عمران خان غلطی کرے اس کے لیے جو سزا ہے وہی ایک جو پی ایم ایل این کا بندہ ہے اس کے لیے بھی وہ سزا ہو، اور جو کسی اور پارٹی کا ہو اس کے لیے بھی وہ سزا ہو۔ اب اگر ایک بندہ چوری کر کے وہ جو اینٹی کرپشن اور باہر ملک اپنے فلیٹیں بنا کے اور جائیدادیں اور جزیرے خریدتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، تو اس کو لیے بھی وہی سزا ہو جو ایک عام غریب کے لیے۔ اور اگر کوئی سویلین جرم کرتا ہے اس کے لیے جو سزا ہو، اسی طرح اگر ہماری فوج میں ہماری آرمی میں اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہو۔ تو وہاں پہ سزا کا معیار انہوں نے ڈیفرنٹ رکھا ہے، سویلین کے لیے کچھ ہے، ان کے لیے آرمین کے لیے کچھ، آرمی کے لیے کچھ ہے، اور اسی طرح غریب کے لیے کچھ ہے، امیر کے لیے کچھ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا قائم ہو اور سب کے لیے ایک جیسا یکساں جو ہے فیصلے ہو۔ آپ شروع دن سے دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب اور ہماری پارٹی جو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن کے خلاف مسلسل ہم لوگوں نے احتجاج کیے ہیں، اور چیف الیکشن کمیشن کی یہ جرات نہیں ہوگی کہ اگر اس کے اوپر کسی سرپرست کا ہاتھ نہیں ہوگا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے سر پہ کس کا ہاتھ ہے اور وہ کس کے کہنے پہ جو ہے یہ فیصلہ نہیں دے رہا۔ ایون چیف جسٹس جو ہے اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر رہے، سپریم کورٹ جو فیصلہ دے رہے ادھر الیکشن کمیشن اس کو جو ہے وہ نہیں مان رہا۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ادارے میں مداخلت نہ ہو اور ہر ادارہ اپنا کام جو ہے انصاف کے ساتھ کرے۔ تو آج اگر چیف الیکشن کمیشن جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ دے گا تو جو اس کے اوپر جو بیٹھے ہوئے وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ باقی اب پورے ملک کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ اس کے سر پہ کس کا ہاتھ ہے۔ اس وقت 3 لوگوں کا جو گینگ بنا ہوا ہے جو پورے ملک پہ انہوں نے بادشاہت قائم کی ہے، جو اس ہر ادارے اور ملک کو بلکہ تباہ کر دیا انہوں نے ہر صوبے کو، تو وہ 3 بندے ہیں، وہ 3 ادارے کے سربراہ ہیں، وہ سب کو معلوم ہے۔ السلام علیکم، میرا نام کستوریہ بنت بلوچستان۔ میں آج ہمارے تھے، ہم جو ہماری ریلی نکالی تھی ہمارے کوئٹے میں جو ہمارے کارکنوں نے نکالی اور ہمارے صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ نے، تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی عظیم الشان ریلی نکالی اور بہت اچھا گیا ہمارا یہ ریلی۔ اور میں پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے سارے کارکنوں کو، جب 28 تاریخ کو جو پنجاب میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، آپ اس میں بھی اسی طرح جس طرح آج آپ نے اس ریلی میں بھرپور طریقے سے شرکت کی ہے، تو آپ اس اسلام آباد کی ریلی میں بھی جلسے میں بھی آپ نے شرکت کرنا ہے اسی طرح بھرپور طریقے سے۔ اور ہماری خان کی رہائی ہمارے نعروں سے، ہمارے اس ریلی جلسوں سے نہیں ہوگا جب تک ہمارے کارکن بھرپور طریقے سے ریلی کے ساتھ ایک بھرپور لشکر کے ساتھ اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھیں گے، تب بھی ہمارا خان رہا ہوگا، تب بھی پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، تب بھی ہمارے عدلیہ کو انصاف ملے گا۔ تو میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب ابھی ہمارے جو جلسہ ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں، اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کرو۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اڈیالہ جیل کے سامنے انشاءاللہ روانگی کریں گے اور انشاءاللہ اپنے خان کو اپنے ساتھ باہر نکالیں گے۔ شکریہ۔